السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی سے متعلق اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ ضروری مسائل جو دوست و احباب نے پوچھے تھے اس پر مختصراً بعض مسائل میں اور بعض مسائل میں حسب ضرورت تفصیلاً بھی ذکر کیا گیا ہے۔ انہی مسائل کو مختصراً دوبارہ عرض کرنے کا حکم تھا، تو تفصیلاً ذکر کرنے کے بجائے مختصراً ان مسائل کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ جو بہت پھیلا اور بہت پھیلایا گیا اور اس کا غلط استعمال کیا گیا، اور خاص طور سے جامعہ نظامیہ کے فتوے کو لے کر اسے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا وغیرہ پر اس سے جو غلط لبادہ اڑایا گیا ہے، بعد میں اس کی وضاحت بھی بہت سے علماء نے کی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آج کل کے ماحول کے حساب سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں جو وائرس ہے اور لاک ڈاؤن ہے، بہت سے لوگ فاقے میں ہیں، حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو قربانی کے بجائے بہتر یہ ہے کہ قربانی کا پیسہ غریبوں میں صدقہ کر دیا جائے۔ تو دیکھنے میں تو بہت بھلی بات دکھ رہی ہے اور بہت اچھی بات دکھ رہی ہے کہ بھئی غریبوں کو دیا جائے، اور مسلمان ویسے بھی گوشت کھانے میں کیا کم ہے، بھئی کتنا نہیں کھاتا گوشت بتائیے۔ اب اپنا تعارف تو یا اسی سے کراتا ہے، بھئی گوشت کھاتے ہیں ہم، تو 12 مہینے تو آپ کھاتے ہی رہتے ہیں، تو پھر اس مہینے میں کیا ضروری ہے کہ آپ گوشت کھائیں؟ اور پھر قربانی کریں گے بھی تو ذبح کرنے کے بعد وہ جو خسائی آئیں گے وہ کیسے ہوں گے، جانور کیسا ہوگا، وائرس ہو سکتا ہے۔ تو ایسی میٹھی میٹھی باتیں کر کے اللہ کے حکم میں تبدیلی لانے کی جو کوشش کی گئی ہے، بہت ہی غلط بات ہے، شریعت میں دخل اندازی ہے، اپنی طرف سے اللہ کے حکم کو بدلنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے جن حضرات پر قربانی واجب ہے، واجب قربانی کا بدل صدقہ خیرات ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اب دیکھیے، اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے، یعنی اہل مدارس کا، علماء کا اور مفتیان اکرام کا نقصان نہیں ہے اس مسئلے میں۔ اگر خدا نخواستہ اللہ کے حکم کو بدلنے کی اتھارٹی اور اختیار علماء کو رہتا کہ ہم جس کو چاہے حلال کر دیں، جس کو چاہے حرام کر دیں، اس کی جگہ پر وہ کر دیں، اس کی جگہ پر یہ کر دیں، جیسے کہ عام لوگ لپا ٹپی کے کام کرتے رہتے ادھر سے اٹھا کے ادھر سے، ویسے احکامات میں اگر بدلنے کا اختیار علماء کو رہتا تو قربانی کی جگہ پر صدقہ خیرات کرنے کے حکم میں زیادہ اہل مدارس کا فائدہ ہے، اس واسطے کہ قربانی عام طور سے مدارس سے ریلیٹڈ ہے کہ بھئی آپ مدرسوں میں یا تو حصہ کرائیں گے یا قربانی کرنے کے بعد اس کا چمڑا مدارس میں جمع کریں گے، تو اس میں مدرسے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم یہ حکم خدا نخواستہ بدلنے کا اختیار رہتا تو پھر یہ فتویٰ جاری ہوتا کہ قربانی کرنے کی جگہ پر اہل مدارس کو پیسہ دیا جائے، چونکہ آپ قربانی مدارس سے جڑ کر کرتے تھے، یا تو ڈائریکٹ جڑتے تھے یا قربانی کر کے جلد وہاں پر جمع کرتے تھے، بہر صورت مدارس کا فائدہ تھا اس میں۔ تو اب اگر اسے موقوف کیا جا رہا ہے تو موقوف کرنے کے بعد یہ پیسہ کہاں جانا چاہیے؟ مدارس کو جانا چاہیے۔ تو اس میں تو علماء کا فائدہ زیادہ ہے، مدارس والوں کا فائدہ زیادہ ہے، لیکن پھر بھی کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں چلے گا، آپ کو قربانی ہی دینا پڑے گا؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس واسطے کہ اللہ کے حکم کو بدلنے کا اختیار کسی عالم دین یا اہل فتویٰ کو نہیں ہے۔ شریعت میں جو حکم ہوتا ہے علماء اسے بتاتے ہیں، حکم بناتے نہیں ہیں اپنی طرف سے، حکم بتاتے ہیں، حکم بناتے نہیں ہیں۔ تو اس واسطے جو حکم اللہ نے بنا دیا ہے اسے علماء بتاتے ہیں کہ یہ واجب ہے، اس کی جگہ بدل نہیں چل سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، پیٹ پہ پتھر باندھے، 2 مہینے چولہا نہیں جلا، فاقہ رہا، پریشانیاں رہی، مہمان آتا، بچے بھوکے رہتے، بیوی بھوکی رہتی، اس کے باوجود بھی مہمان کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ ایک آدمی کا کھانا 4 آدمی کھاتے تھے، ایک کھجور پہ اکتفا کیا جاتا تھا، جنگ کے میدان میں 1 کھجور 2 کھجور پہ اکتفا کیا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی ترک نہیں فرمائی، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اس سال فاقے زیادہ ہیں، حالات زیادہ ہیں، بھوک زیادہ ہے تو قربانی چھوڑ دی جائے، قربانی کا پیسہ غریبوں میں صدقہ کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا۔ آج ویسا فاقہ نہیں ہے، کوئی 4 مہینے 2 مہینے سے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا نہیں ہے، کوئی فاقے میں نہیں ہے۔ ہاں اگر فاقے میں ہے، اگر مانا بھی جائے تو علماء کے بقول
غریبوں کے پاس تو ماشاءاللہ 6 مہینے کے راشن جمع ہو چکے ہیں، تو کیا زیادہ فاقے کی بات کریں۔ ہاں کہا جا سکتا ہے کہ بھئی بہت سے لوگ پریشان ہیں، بہت سے لوگ مجبور ہیں، نوالے کے محتاج ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ تو اللہ نے اس کے لیے آپ کو دوسرے مواقع رکھے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ 1-2-4 سال آگے کا بھی نکال دیجئے، پچھلے سالوں کی قربانی جو آپ کے ذمے تھی، جو ادا نہیں ہوئی، آپ وہ ادا کر دیجئے، اس کا پیسہ صدقہ دے دیجئے۔ اللہ نے آپ کو دوسری اعتبار سے حیثیت دی ہے، آپ شادیوں کا خرچہ کم کیجئے، آپ اپنی عیاشیوں کا پیسہ کم کیجئے، آپ بھاری موبائل پہ جو خرچ کرتے ہیں وہ کم کر دیجئے، آپ اپنی گاڑیوں پہ جو خرچ کرتے ہیں اسے کم کر دیجئے، آپ جوڑا جہیز کے نام پہ جو خرچ کرتے ہیں اسے کم کر دیجئے، اور آپ سیاست اور پالیٹکس کے نام پہ جو خرچ کرتے ہیں اسے کم کر دیجئے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو بہار کے الیکشن کے لیے اتنے 140 LED لگانے کی، جس میں آپ کو 100 کروڑ سے زائد خرچ کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ تو اسی صوبے کے تو لوگ پیدل چلتے چلتے چپل گھس گئے، مر گئے ہیں، تو وہاں تو ان غریبوں کا تو کچھ خیال نہیں آیا۔ جو کچھ بھی ذبح ہو رہا وہ اللہ کا حکم ہی ذبح ہو رہا ہے۔ جانور ذبح کرو بولے تو اللہ کا حکم ذبح کر رہے، اللہ کے حکم میں دخل دینے کی کیا گنجائش رہے گی؟ تو واجب قربانی میں کوئی گنجائش نہیں رہے گی ترک کرنے کی۔ تو جس پر قربانی واجب ہے اسے قربانی ہی دینا پڑے گا۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے قربانی کے ایام گزر گئے، سیاسی رکاوٹوں کی وجہ سے، حکومت کی طرف سے رکاوٹیں پیدا ہو گئی، خدا نہ کرے، یا نہیں تو معاشی اعتبار سے رکاوٹیں پیدا ہو گئی کہ کوئی جانور نہیں مل سکا، اس وجہ سے آپ کی قربانی نہیں ہو سکی کوشش کرنے کے باوجود بھی۔ کوشش کیسے؟ آپ جس صوبے میں رہتے ہیں وہاں قربانی نہیں ہوئی تو دوسرے صوبے میں دیجیے، شہر میں نہیں ہوتی ہے تو دیہات میں دیجیے، اس ملک میں نہیں ہوتی ہے تو دوسرے ملک میں دیجیے۔ قربانی ان سب سہولتوں کے بعد بھی نہیں ہوتی ہے تو اب آپ کے لیے مسئلہ آتا ہے کہ آپ اس قربانی کا پیسہ صدقہ کر سکتے ہیں نہیں بلکہ کر دینا چاہیے، کرنا واجب ہے۔ اب وہ مسئلہ ہے، اب یہ مسئلہ نیا 2020 کا نہیں ہے، وائرس یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے بنا ہوا مسئلہ نہیں ہے، 1400 سال سے یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی قربانی واجب ذمے میں رہ جاتی اور وقت گزر جاتا تو اس کے لیے یہی حکم تھا، ہے اور رہے گا کہ ایسا شخص اپنی قربانی کا پیسہ اگر جانور نہیں خریدا ہے تو جانور کا پیسہ غریبوں میں صدقہ کرے گا۔ یہ پہلا پرانا مسئلہ ہے، کوئی نیا مسئلہ لاک ڈاؤن یا وائرس کی وجہ سے نیا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ 1400 سال سے پرانا مسئلہ ہے۔ تو اس واسطے واجب قربانی کا بدل صدقہ نہیں ہو سکتا، واجب قربانی ہی ادا کی جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے نہیں ہو سکی تو پھر قربانی کا پیسہ، یعنی حصے کے پیسے نہیں، حصہ تو بڑے جانور میں 3-3.5 ہزار میں بھی آ جاتا ہے، اگر نہیں ہو سکی قربانی تو پھر آپ کو پورے جانور کی پیسہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ اس میں آپ کو بعض مرتبہ مشقت ہو جائے گی، آپ کے گھر کے افراد 8-10 افراد ہیں، سب پر قربانی واجب ہے، 3-3 ہزار کے اعتبار سے آپ کا حصہ ہو جائے گا تو 10 افراد کا 30 ہزار میں کام نکل جائے گا۔ لیکن آپ صدقے کی بات کریں گے تو ایک آدمی کی طرف سے 8-8 10-10 ہزار کا جو بھی بکرا ہوگا ان سب کی طرف سے دینا پڑے گا، تو پھر آپ کا یہی مسئلہ لاکھ روپے تک جائے گا۔ تو حرج کس کو لازم آئے گا؟ اگر آپ کو اللہ نے وہ حیثیت دی ہے تو آپ ویسا کریں گے، اور پھر اس کے بعد بھی آپ واجب قربانی ادا کرنے میں کوتاہی کرنے کے گنہگار بھی ہو سکتے ہیں کہ جان بوجھ کے آپ نے واجب قربانی نہیں کی ہے۔ اس واسطے کوشش یہی کی جائے کہ واجب قربانی اپنے ذمے سے ادا ہو جائے۔ قربانی کے مسائل میں سے دوسرا مسئلہ جو پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، یعنی قربانی واجب ہونے کی شریعت میں کیا حد مقرر کی گئی ہے۔ چونکہ مالی عبادت ہے اور ہر آدمی مال دینے کا مکلف نہیں ہو سکتا، بدنی عبادات میں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس میں تو آدمی جیسے ہی بالغ ہو جاتا ہے اس پر نماز بھی فرض ہو جاتی ہے، روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ قربانی چونکہ مالی عبادات میں سے ہے، اس لیے مال کی ایک مقدار شریعت آدمی کی سہولت کی خاطر واجب کرتی ہے کہ اتنا مال اگر اس کے پاس ہو تو زکوٰۃ واجب کی جائے، اور اتنا مال اس کے پاس ہو تو پھر اس پر قربانی واجب کی جائے۔ اگر یہ نصاب مقرر نہ کیا جاتا شریعت میں تو پھر ہر آدمی پر نماز کی طرح قربانی بھی واجب ہو جاتی، تو بعض مرتبہ آدمی کو حرج ہو جاتا، آج زکوٰۃ دیا کل خود محتاج ہو گیا تو دوسرے سے لینا پڑے گا، سوال کرنا، بھیک مانگنا پڑے گا۔
تو قربانی کے لیے شریعت میں جو نصاب رکھا گیا ہے وہ وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کے لیے رکھا گیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مال کا مال نامی ہونا، یعنی بزنس والا مال، بڑھوتری والا مال، جیسے سونا ہے، چاندی ہے یا بزنس کا مال ہے، یہ ہونا شرط ہے۔ قربانی میں مال کا مال نامی یعنی بڑھوتری اور بزنس والا مال ہونا شرط نہیں ہے، چاہے وہ مال بڑھوتری والا ہو یا نہیں بڑھنے والا ہو، دونوں طرح کا مال اگر نصاب کے بقدر ہو تو زکوٰۃ اور قربانی فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جو بات ہے کہ زکوٰۃ میں مال آنے کے بعد 1 سال گزرنا شرط رہتا ہے، قربانی میں 1 سال گزرنا شرط نہیں رہتا ہے۔ 3 دنوں میں سے کسی بھی دن اگر آدمی کے پاس نصاب کے بقدر مال آ جاتا ہو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب نصاب کیا ہے؟ سونا اگر کسی کے پاس ہو تو 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام، چاندی اگر کسی کے پاس ہو تو 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام، یا 61 تولہ 360 ملی گرام کے حساب سے پیسہ اگر کسی کے پاس ہو، جیسے آج کل کے حساب سے 25,000 سے 30,000 تک اگر کسی کے پاس پیسہ جمع ہو جائے تو پھر اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس ایکسٹرا سامان رکھا ہوا ہو زائد جو ضرورت میں استعمال میں نہیں آ رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، 2 فریج رکھے ہوئے ہیں جو یوز نہیں ہو رہے ہیں، ایکسٹرا سامان اتنا پڑا ہوا ہو کہ استعمال میں نہیں آ رہا ہے اور اس کی قیمت اتنی ہے کہ وہ 30,000 کے آس پاس کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ایسے اگر کسی کے پاس 2-4 تولے سونا ہے اور کچھ کیش رکھا ہوا ہے 2-4 ہزار، دونوں کو ملانے کے بعد چاندی کی قیمت کو اگر وہ پہنچ جاتا ہے، نصاب مال کی مقدار پہنچ جاتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ایسے اگر کوئی آدمی جاب کر رہا ہو تو اسے قربانی کے 3 دنوں میں سیلری مل گئی اور سیلری اس کی 30,000 کے آس پاس ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ قربانی کا نصاب ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی بڑا جانور ہی 10-15-20 ہزار کا جانور ہی دے، 30,000 بہت کم ہے اس زمانے کے حساب سے اور اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی تو بہت مشکل ہوگا۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ 30,000 اگر آپ کو اللہ نے دیے ہیں تو اس میں سے 3,000 روپے میں آپ کا حصہ ہو جاتا ہے، 3,500 میں آپ کا حصہ ہو جاتا ہے، اور سال میں 1 مرتبہ کی بات ہے۔ آپ 12 مہینے کما رہے ہیں، 1 سال اللہ کے لیے اللہ کا حکم پورا کر رہے ہوں تو یہ کوئی حرج اور تکلیف والی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو پوچھا گیا قربانی سے، تیسرا سوال یہ ہے کہ اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ یہ بعض حضرات کو احادیث کی وجہ سے یا بعض حضرات کی غلط فہمی کی وجہ سے یہ مسئلہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ جیسے مرغی ہو تو بہت چھوٹی رہتی ہے، اس میں 1 حصہ بھی نہیں چلتا، اور بکرا ہو تو اس میں 1 ہی حصہ چلتا ہے، اور بیل ہو یا بھینس ہو یا دوسرے جانور ہوں، کٹرا وغیرہ ہو تو اس میں 7 حصے تک چل سکتے ہیں۔ اب چونکہ اونٹ تھوڑا بڑا جانور دکھ رہا ہے تو اس میں 7 ہوں گے تو کم دکھ رہا ہے، اس کے جانور کی پرسنالٹی کے حساب سے سمجھ رہے ہیں شاید، تو اس واسطے اس میں 7 رہے تو وہ بھی بیل کے اور بھینس کے برابر ہو گیا تو اس میں تو کچھ زیادہ ہونا چاہیے۔ اب اگر ایسا سوچیں گے تو پھر ہاتھی کو بھی لانا چاہیے بعد میں، اس میں تو بہت سارے حصے بن سکتے ہیں۔ 2 ہی طرح کے جانور ہیں، ایک بکرا اور اس طرح کے جو چھوٹے جانور جسے بولتے ہیں، اس میں 1 حصہ چلے گا، یعنی 1 ہی آدمی کی طرف سے قربانی ہوگی۔ اور بڑے جانور بیل، بھینس اور گائے اور دوسرے اونٹ، یہ جو حلال جانور ہیں جو قربانی کے ہوتے ہیں، ان سب میں 7 ہی حصے ہو سکتے ہیں۔ 7 حصوں سے زیادہ کسی میں درست قربانی درست نہیں ہو سکتی، شرکت درست نہیں ہو سکتی۔ اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ اونٹ میں 8 لوگ جمع ہو گئے، 9-10 لوگ جمع ہو جائیں گے تو پھر کسی کی طرف سے بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو حدیث میں بھی آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے منقول ہے کہ ہم لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر قربانی کیے ہیں، یعنی عمرے کا جو دم دیے ہیں، اور دوسرے موقعوں پر بھی 7 ہی حصوں کی شراکت داری ہوتی تھی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ آگے موقع سے انشاءاللہ تفصیل سے حدیث کی روشنی میں بھی اس مسئلے پر وضاحت کی جائے گی۔ چوتھا مسئلہ جو قربانی سے متعلق پوچھا گیا وہ یہ ہے، کیا بڑے جانور میں 7 حصے کرنا ضروری ہے یا پھر اس کے 2 یا 3 حصے بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی بعض حضرات کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ
7 حصے بہر صورت ہونا ضروری ہے. اگر 7 حصوں سے کم رہے گا تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی. یہاں سمجھ لیں کہ بڑے جانور میں 7 حصے تک ہم شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ شریک نہیں ہونا چاہیے، درست نہیں ہے. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہونا ہی چاہیے. اگر 7 حصے نہیں ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ 7 حصوں تک بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں. تو اگر مثلا کوئی 2 آدمی مل کے بڑا جانور خرید کر سمجھیے 25,000 میں آپ کو بیل یا کوئی بڑا جانور مل رہا ہو، 50,000 میں آپ کو اونٹ مل رہا ہو، تو 2 آدمی مل کے اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہوں تو دونوں کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی. 3 آدمی مل کے اونٹ خرید رہے ہوں، بڑا جانور خرید رہے ہوں، 4 آدمی مل کے خرید رہے ہوں تو 4 آدمی کی طرف سے بھی قربانی درست ہو جائے گی. 7 آدمی کا شریک ہونا ہی ضروری نہیں ہے، 7 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں. یہ مطلب ہے بڑے جانور میں 7 حصے ہونے کا. ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے. جزاک اللہ.